سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ان سے نہیں چھینا جائے گا، اور نمبر 1، نمبر 2، خان صاحب اسی پالیسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جب بھی کوئی اس قسم کا دھکا لگتا ہے ان کو کسی طریقے سے، کوئی کاؤنٹر آتا ہے کہیں سے، تو وہ اس سے زیادہ بڑا کاؤنٹر اٹیک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی بجٹ کو آنے دو، بجٹ کے بعد پھر بہت سی تبدیلیاں ہوں گی، ہم گورنمنٹ کو چینج کر دیں گے، یا ہم احتجاج کریں گے، یا ہم 9 مئی ریپیٹ کریں گے، یہ باتیں اب شروع ہو گئی ہیں۔ ہاں، یہ ایک اور 9 مئی کی تیاری ہو رہی ہے، یہ بھی خبریں چل رہی ہیں، عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہا ہے، رمیش کمار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نون لیگ کی حکومت کو چلتے نہیں دیکھ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں آگے جا کے سنو بال ایفیکٹ کریٹ کریں گے آفٹر دا بجٹ۔ دیکھیے خان صاحب نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے وہ مجھے تو نظر آ رہی ہے، ہی واز بلڈنگ اپ ٹو دا بجٹ، انہوں نے یہ ایک ٹیمپو بنایا ہوا تھا جو کہ 9 مئی کے بعد ٹوٹ گیا، اپنے لوگوں کو پکڑ دکڑ ہو گئی، بھاگ گئے لوگ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کامیاب ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر سے آہستہ آہستہ خان صاحب نے مومنٹم بلڈ کرنا شروع کیا، اور وہ مومنٹم مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ اٹس بلڈ کوائٹ ہائی۔ یہ جو ریسنٹ جو چیز ہوئی ہے اس کے اوپر آئی مسٹ سے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کا۔ شروع میں تو انہوں نے اٹیک کیا، مگر اب کیا ہوا ہے، اب اٹیک پسپا ہو گئی ہے، اور صرف پسپا نہیں ہوئی، بڑے اگریسولی اس اٹیک کو پسپا کر دیا۔ یہ 3 FIA کے نوٹسز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بعد اب جو آگے جو بات ہے وہ نظر آ رہی ہے خان صاحب کہاں جا رہے ہیں، وہ یہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ بجٹ ہونا ہے بڑا ٹف، بجٹ کے اندر بہت سے خطرناک قسم کے اقدامات ہونے ہیں جس کی وجہ سے عوام کے اوپر بڑا پریشر پڑے گا۔ ٹھیک، ابھی آپ نے دیکھا ایک ایشو ہے جو آگے جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ پیٹرول والا، مگر لیٹس گو لیو دیٹ فار اے سیپریٹ ڈسکشن۔ بٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسز امپوز ہونے جا رہے ہیں، جنرل سیلز ٹیکس IMF کہہ رہی ہے ہر چیز کے اوپر لگائیں، یہاں تک کہ وہ کہہ رہے ہیں میڈیسنز، دوائیوں کے اوپر بھی لگائیں۔ اچھا آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ ریسٹورانٹس کے کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر آپ لگا دیتے ہیں تو اور بات ہے، مگر اگر آپ نے آٹے کے اوپر بھی لگا دیا، اور آپ نے چینی کے اوپر بھی لگا دیا، اور آپ نے میڈیسنز کے اوپر بھی لگا دیا۔ گروسری سٹورز، بیسک گروسری سٹورز پہ ویسے آلریڈی جنرل سیلز ٹیکس ہے، لیکن بڑے سٹورز میں لیا جاتا ہے، مگر دوسری بات یہ ہے کہ ریٹس بھی تو مختلف ہے نا، کہیں 12% ہے، کہیں 18% ہے، تو IMF یہ کہہ رہا ہے سب پہ لگائیں اور سب پہ 18% لگائیں، تو اس کے ساتھ تو بڑی زبردست قسم کی لہر آئے گی ریزنٹمنٹ کی، اور بجٹ جو ہے اس کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی، جتنی بھی انہوں نے کوشش کرنی ہے بجٹ پھر بھی بڑا ٹائٹ بجٹ بنانا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کی یہ اب ڈیولپمنٹ جس طرف لے جا رہے ہیں وہ کہ بجٹ اناؤنس ہونے دیں، پہلے ہم پارلیمنٹ کے اندر شور ڈالیں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، مار پٹائی کریں گے اگر ضرورت پڑ گئی تو، اور بتائیں گے کہ عوام کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ بجٹ پاس ہو جائے گا، دھکے لگا کے وہ ہو جائے گا 10 پر، وہ جتنے دن وہاں بجٹ ڈبیٹ ہوگی اتنے دن خان صاحب کی پارٹی وہاں گالی گلوچ پہ پہنچی ہوگی اور مجمع بنا ہوگا وہاں۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ اناؤنس کریں گے کہ اب ہم سڑکوں میں نکل رہے ہیں، اب اس وقت یہ ٹیمپریچر چیک کریں گے عوام کا، کیا عوام کے اندر کتنی بے چینی ہے، کہاں زیادہ بے چینی ہے، KP سے شروع کیا جائے، پنجاب میں کیا جائے، کراچی میں کیا جائے، کہاں کیا جائے، وہ اسٹریٹجی بنا رہے ہوں گے اس وقت کہ ویک جو چین جو ہے سب سے کمزور جگہ کون سی ہے چین کی، جہاں چین کو توڑ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ویکسٹ لنک ان دا چین۔ اب ظاہر ہے وہ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ ویکسٹ لنک ان دا چین از KP، سارا سپورٹ بیس ہے ان کا، گورنمنٹ بھی اپنی ہے، وہاں ٹھیک ٹھاک قسم کی احتجاج بھی وہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ KP سے لانچ کرتے ہیں احتجاج، ٹھیک، اور مطلب میں اب جانا نہیں چاہتا، کوئی کہے گا جی سٹی سے میں نہیں کوئی کہنا چاہتا، مگر میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیر ول بی اے اسٹریٹجی ٹو پروٹیسٹ اینڈ کہ عوام کو پھر سڑکوں پہ نکالا جائے۔ اچھا اب مئی 9 کے دو حصے تھے نا عائشہ، ایک حصہ تو یہ تھا کہ احتجاج کرنا ہے، دوسرا یہ تھا کہ فوجی اداروں انسٹالیشنز ان کے اوپر کرنا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مئی 9 فل فلیشڈ ہوگا یا صرف احتجاج ہی ہوگی، یا کیا پھر وہی کنٹونمنٹس اور ادھر ادھر پھر ان کے لوگ جائیں گے، اور اگر ایسے ہوتا ہے کہ اسٹیج 2 قسم کی اگر پروٹیسٹ ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا، اور اگر اسٹیج 1 ہوتی ہے میننگ کہ جسٹ پروٹیسٹ، ٹھیک ہے، مجمع ڈیمونسٹریشنز، سٹ ان اسٹرائکس، تو KP میں ہوں گی تو کسی کو فرق نہیں پڑے گا، KP گورنمنٹ کا پرابلم ہے وہ۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر کراچی میں چھوٹی موٹی ہوتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں، پنجاب میں ہوگی تو پرابلم ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ
ایک طرف مریم نواز شریف کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، وہ تو یہ نہیں چاہے گی کہ اس طریقے سے عوام کے ساتھ ڈیل کیا جائے جس طریقے کے ساتھ کیئر ٹیکر گورنر محسن نقوی صاحب نے کیا تھا. مگر آپ نے دیکھیں کہ جو پولیس کے جو سینئر افسر ہیں جنہوں نے مئی 9 کے لوگوں کو کچلا، وہی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی. اور وہ اس لیے نہیں کہ ان کو مریم چاہتی ہے، وہ اس لیے بیکاز اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وہاں بٹھایا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی وی ہیو ٹو ڈو دا سیم تھنگ اگین. تو ڈیفینیٹلی گڑبڑ تو ہو رہی ہے اور گڑبڑ ہونے اور جا رہی ہے. اچھا، مگر یہ سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ کتنی دیر چلے گی. صحیح بات ہے. اور کب جا کے وہ چین ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، اور آئی ایم ایف اور ڈونرز کا کیا ری ایکشن ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا ری ایکشن ہوگا. اور یہ گورنمنٹ جو ہے جو کہ فرنٹ فیس ہے آف دی ہائیبرڈ ریجیم، کیا یہ سنبھال سکے گی یا نہیں سنبھال سکے گی. These are questions that will come up in the next 15-20 days and we will have to discuss them. My fear is that there is no strategy in the government or in the establishment. اور جو اسٹریٹجی اگر ڈیفالٹ اسٹریٹجی کی طرف یہ جائیں گے تو پھر وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. پھر اگلا سوال یہ آئے گا کہ کیا وہ کامیاب ہوگی یا نہیں کامیاب ہوگی، انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو مانے گی یا نہیں مانے گی، سنبھال سکیں گے اس ملک کو ان این ان ڈیموکریٹک فیشن. سب تو یہ سارے سوال فرسٹ ٹائم ایسے لگ رہا ہے جیسے گورنمنٹ بھی بہت ہیلپ لیس ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی، کیونکہ جیسے آپ نے دہرایا کہ نواز شریف صاحب نے بھی یہ باتیں پہلے کہی ہوئی ہیں. جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ نہیں کرتا، جو اقتدار سے نکالا جاتا ہے وہ یہ باتیں کرتا ہے. لیکن بانی ایم کیو ایم نے اگر یہ بات کی تو ان کی زبان بندی کی گئی اور وہ پاکستان میں اثرات مرتب نہیں کر سکے، وہ ملک سے باہر بیٹھے تھے. نواز شریف صاحب نے ایسی بات کی، نام تک لی ایک جلسے میں، ان کی زبان بندی ہوئی، وہ بھی ریپل ایفیکٹ کریٹ نہیں کر سکے. یہاں ایک شخص جیل میں بیٹھا ہے، چلے باہر نہیں بیٹھا، جیل میں بیٹھا ہے، اس کی ایک ٹویٹ کیوں اتنی ہیلپ لیسنس ہے؟ اور کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی بالکل ریلائز نہیں کر رہے معاملہ کس طرف جا رہا ہے جس کی آپ بار بار نشاندہی کرتے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. پھر اسی لیے تو کالی بھیڑوں کا ذکر آیا. ہاں لیکن اس سے زیادہ کچھ کرے نا. صرف وہ ساری بات کھا کے عدالتوں میں آ جاتی ہے. تو اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ ریفرنس بھیج دیں اگر آپ کو کوئی کالی بھیڑ نظر آ رہا ہے. ریفرنس بھیج دیں. کس کو ریفرنس بھیجنا؟ قاضی فائز عیسیٰ کے والے سے ریفرنس گیا تھا تو کچھ عرصہ تک تو کم از کم وہ چکر کاٹنے پڑے تھے نا. کچھ بھی نہیں ہونا. کس کے خلاف؟ قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجیں گے یہ؟ نہیں، یہ جیسے اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کالی بھیڑیں وزیر اعظم جن کو قرار دے رہے ہیں ان کے خلاف ریفرنس بھیج کے کم از کم ادھر تو کام ذرا تھوڑا ٹھہراؤ میں لائیں. کیسے بھیجیں گے؟ نشاندہی کرنی پڑے گی کہ کہاں کوئی ریلیف دے رہا ہے کسی کو. فار گاڈ سیک، یہ تو ٹریپ ہے کہ آپ آئیں تو صحیح ادھر آ کے کوئی ریفرنس لے کے آئیں کسی کے خلاف، پھر دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. اسی لیے یہ نہیں ہوگا، یہ ٹریپ ہے. ریفرنس کرے، کچھ نہیں ہونا. بات یہ ہے کہ یہ جوڈیشری خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اب اس کو تسلیم کر لیں تو پھر بات آگے بڑھتی ہے نا. آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں جی کہ جی گورنمنٹ کمزور، گورنمنٹ کے پاس ہے کچھ نہیں. ہر چیز جو ہے وہ عدالت میں پہنچ جاتی ہے. ایک بندہ جو کہ کچھ بھی نہ ہو ایک عدالت کو خط لکھتا تھا، عدالت کہہ دیا آ جاؤ. یہ چیزیں پہلے کبھی نہیں ہوئی. اسی لیے یہ پہلا مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ سارے جج حضرات بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتے اور ان کی ہمدردیاں جو ہیں آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہی ہیں ٹورڈز دیٹ پارٹی. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں رہا. یہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتی ایکسیپٹ میک آرڈرز، بیوروکریسی کو لے کے آگے بڑھے. نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک خان صاحب کا معاملہ ہے وہ ان کے ہاتھ میں پہلے دن سے نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کا کیا کرے گی؟ میں نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جب یہ سارے راستے بند ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹیبلشمنٹ بھی جوڈیشری کے پاس جاتی ہے کہ جی کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور اگر آج کل ہر بات جو گورنمنٹ کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے وہ غلط ہے جوڈیشری کے حساب میں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے کہ اب ہم کیا کریں. وہاں دو ہی صورتیں ہوتی کہ جو لوگ یہ ساری کریٹ کر رہے ہیں کرائسس، یا ان کو کچل دیا جائے یا ان کے آگے ہتھیار گرا دیا جائے. اچھا ایسے ہوا ہے ویسے پہلے؟ دو ہی آپشنز ہوتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں، ہتھیار نہیں گرائے، کچلا بہت. پھر ایسے ہی ہے نا. اور ان کے پاس وہ فائنل جیسے کہتے ہیں نیوکلیئر ویپن کیا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ یہ کر سکتے ہیں. نیوکلیئر آپشن کر دیں، ویپن کو رہنے ہی دیں. چلو نیوکلیئر آپشن. تو نیوکلیئر آپشن کیا ہے؟ یہ باقی چیزیں تو ٹرائی کر لی، جیلوں میں ڈال دیا، بیلیں ہو جاتی ہیں. تو الزام لگا دیا، کہا کچھ نہیں ہوا.
18 مئی کے جو 9 مئی کے جو لوگ ہیں ملٹری کیسز بھی ان کے اوپر ہوئے, عدالت نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ, پنشمنٹ نہیں ادا کرنی, ہم سے پہلے پوچھو, وہ بھی روک دیا صاحب. تو کہاں جائیں گے یہ کہاں جائیں گے؟ ایک ہی راستہ ہے ان کے پاس, اسی نیوکلیئر آپشن کہتے ہیں.